ہمارے آڈینس میں سے اکثر لوگ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ بڑی ایبسٹریکٹ سی بات ہے کہ اللہ کے نام ہیں، اللہ کی معرفت ہے، اس کا میری ڈیلی لائف پہ کیا امپیکٹ ہے. آپ یقین کریں اس کا بہت امپیکٹ ہے اگر ہم اس ٹاپک کو تھوڑا وقت دیں، تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. علیم، میں چاہوں گا کہ سورہ مریم کی کچھ آیات پڑھوں آپ کے سامنے کہ انبیاء کیسے اللہ کو پکارا کرتے تھے اور کس طرح پہچانتے تھے وہ اپنے رب کو. کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا. This is a reminder to your Lord's mercy to his servant Zakaria iz nada rabbahu nidaan khafiya when he cried out to his Lord privately. اللہ پر ندا لگائی یعنی اندر کی کرائے اور وہ بھی اکیلے میں. اور پھر انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب. حضرت ایوب علیہ السلام کی دعائیں، حضرت نوح نے کیسے پکارا اللہ کو، کس طرح شکایت کی کہ اللہ یہ لوگ میری سن ہی نہیں رہے ہیں، یہ میں ہر جگہ سے اپروچ کر چکا ہوں لیکن یہ لوگ سن ہی نہیں رہے میرے رب میری. اور پھر وہ سب کہہ کے معافی بھی مانگی اللہ سے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، یعنی میرے سے کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہے. پھر یہی حضرت زکریا نے اللہ سے کہا کہ اللہ میری بونز ویک ہو گئی ہیں، میں اولڈ ہو رہا ہوں، اور اللہ میں تجھ سے دعا کر کے ولم اکم بدعائک ربی شقیہ، کبھی بھی ڈس اپوائنٹ نہیں ہوا. حسن ظن دیکھیں. اور پھر جب فرشتوں نے بشارت دی تو حیران ہو گئے، کہتے ہیں میرے ہاں کیسے لڑکا ہو سکتا ہے، یعنی پہلے خود ہی دعا کی اور پھر خود ہی حیران ہو گئے. پھر خود ہی حیران ہو گئے. کیسے یہ اس کو ہاؤ ڈو یو سی آل دس علیم؟ یہ جو میں نے ابھی علی بھائی، انسان کی نا فطرت ہے، انسان چاہے وہ انبیاء تھے، انبیاء تو اللہ کو سب سے زیادہ جانتے ہیں نا، پوری مخلوق میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو انبیاء جانتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ریولیشن پہ ڈائریکٹ کی اور ان کے پاس نالج ہوتا ہے اس چیز کا. یہ نا انسان کی فطرت ہے. جس طرح آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی دیکھیں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ مردہ کو کیسے زندہ کریں گے، حالانکہ وہ اولو العزم پیغمبر میں یعنی ٹاپ میں آتے ہیں، ٹاپ 5 میں ان کا نام ہے، لیکن وہ بھی اللہ سے جانا چاہتے تھے کہ اللہ آپ کیسے کریں. اللہ تعالیٰ نے پھر انالوجی پیش کیا کہ اس طرح یہ آپ پرندوں کو کریں اور وہ سارا معاملہ ہوگا. سیم گوز فار زکریا علیہ السلام، جس طرح آپ نے بات کی. وہ دیکھیں سوسائٹی میں نا یہ بڑا مشہور ہوتا ہے کہ اگر ان کے آپ بوڑھے ہو گئے ہیں اور آپ کی یہ سرکمسٹینسز ہیں، فزیکل ہیلتھ آپ کی اس طرح کی ہے تو آپ کی اولاد نہیں ہو سکتی، مثال کے طور پہ. دس از ویری کامن ان آر سوسائٹی ایز ویل. تو جب انسان وہ چیزیں بار بار سن رہا ہوتا ہے نا تو وہ اس کے اندر بیٹھ جاتی ہیں. لیکن وہ اللہ سے ان کا کنیکشن اتنا اسٹرانگ تھا کہ جب انہوں نے حضرت مریم کو دیکھا نا، ایکچولی حضرت مریم کے پاس گئے تھے، وہ ان کی کفالت میں تھی نا وہ، تو ان کے پاس گئے، دیکھا کہ جو فروٹس ہیں یا جو فوڈ ہے وہ ایسے موسم کا ہے جو اس وقت وہاں پہ اویلیبل نہیں ہوتا. بے شک. تو بڑے حیران ہوئے کہ کفالت بھی میں کرتا ہوں ان کی، میری کسٹڈی میں ہے یہ، اور مطلب اور سورسز بھی نہیں ہیں، تو ان کے پاس یہ کیسے آ گیا. تو ان سے پوچھ لیا پھر آگے سے اسی صورت میں اللہ تعالیٰ مزید بتاتے ہیں کہ یا مریم ان لکی ھذا، یہ کہاں سے ہے آپ کے پاس. تو انہوں نے کہا ہیا من عند اللہ یا ہوا من عند اللہ، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے پاس آیا. تو جب انہوں نے یہ چیز سنی تو وہ اتنا، آپ سمجھ لیں کہ ایک ڈیسپریشن ہوتی ہے نا انسان کی کہ میری اولاد نہیں ہے، اگر اللہ تعالیٰ یہ امپاسبل کر سکتے ہیں نا، جس طرح آپ نے ابھی شروع میں بات کی تھی، ہی از دا رب آف امپاسبل، یعنی وہ امپاسبل کو پاسبل کر سکتے ہیں. بالکل. تو وہ فوراً وہیں انہی آیات میں آتے ہیں کہ فوراً ہی وہ اپنے حجرے میں گئے، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہی تھی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ابھی وہ دعا انہوں نے کی ہی ہے کہ فرشتوں نے آ کے انہیں خوشخبری دے دی. تو ہیومن نیچر ہے نا پھر کہ وہ ایک دم حیران ہو گئے کہ یار ابھی مطلب ہاؤ کین دس ہیپن ٹو می، حالانکہ نبی ہیں، وہ ایک لیول ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ تمہارا بیٹا ہوگا، اور بیٹا بھی جو صالح بیٹا ہوگا. پھر اس پہ بھی انہوں نے اسٹاپ نہیں کیا، انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ مجھے کوئی نشانی چاہیے، گیو می اے سائن. انسان کی سائیکی ہے نا، اللہ تعالیٰ بھی، اور دیکھیں اللہ تعالیٰ کی محبت، اس پہ ہم انشاءاللہ بھی آئیں گے. اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے کتنی محبت کرتے ہیں اور اپنے بندے کو کتنا جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آگے سے ڈانٹا نہیں ان کو کہ تم میرے نبی ہو کہ تم نے یہ سوال کیوں پوچھا میرے سے. اللہ تعالیٰ نے کہا نشانی یہ ہے کہ آپ نے نا، آپ لوگوں سے بات نہیں کر سکیں گے آئی تھنک فار 3 days، اور آپ نے ان سے نا اشاروں سے کہنا ہے کہ اللہ کی بات کریں اور جو بھی معاملات ہیں. سو دا پوائنٹ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ ہیئر از کہ یہ انسان کی نا فطرت ہے. انسان نے چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ سے ہمارے ایک ریلیشن شپ ہے، اور ہم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں ہوا نا اپنی زندگی میں. تو انبیاء تو بہت زیادہ کنیکٹ کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے. موسیٰ علیہ السلام دیکھ لیں علی بھائی، موسیٰ علیہ السلام جب فرسٹ ٹائم اللہ تعالیٰ سے میٹنگ ہوئی ان کی، تو وہ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا؟ تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کو زمین کائنات کے ہر ذرے ذرے کا علم ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی اس بات کا پتہ تھا کہ اللہ کو پتہ میرے ہاتھ میں کیا ہے. لیکن وہ ہوتا ہے نا کہ علماء کہتے ہیں کہ وہ کنورسیشن نا اللہ تعالیٰ نے ان کو ذرا کام ڈاؤن بھی کرنا تھا، کیونکہ ان کا فرسٹ ایکسپیرینس ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ.
تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ میرے ہاتھ میں چھڑی ہے. اچھا سوال صرف اتنا تھا کہ موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس کا جواب ٹو دا پوائنٹ اتنا ہی تھا کہ میرے ہاتھ میں چھڑی ہے. لیکن موسیٰ علیہ السلام کے چونکہ اللہ سے فرسٹ ایکسپیرینس تھا, وہ اتنے ایکسائٹیڈ تھے اللہ سے بات کر کے. ہم لوگ اپنے آپ کو امیجن کریں نا, ہمیں فار ایگزامپل جسٹ سپوز کہ ہمیں موقع مل جائے اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کا, ہم تو آئی تھنک وہ چیز سوچ کے ہی کسی اور دنیا میں چلے جائیں گے. کیا بات. تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے آگے سے اللہ کو بتایا, اللہ میں اس سے یہ بھی کرتا ہوں, میں اس سے بکریاں بھی چڑھاتا ہوں, میں اس سے پتے بھی. تو علماء اس پہ کمنٹ کرتے ہیں کہ ہی وانٹڈ ٹو پرولونگ دیٹ کنورسیشن ود اللہ سبحانہ. ہی واز سو ایکسائٹڈ سبحان اللہ موسیٰ علیہ السلام. اچھا لیکن علی بھائی اب یہاں پہ نا ایک بڑا پریکٹیکل کویسچن ہے جو کہ بچوں کے پرسپیکٹیو سے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. دیکھیں یہ آئی ایم شیور کہ نن آف اس وڈ ناٹ ایگری, انبیاء علیہم السلام کا یہ جو رویہ ہے, یہ جو لگن ہے, چاہت ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. لیکن حقیقت یہ ہے جب ہم اپنی بات کرتے ہیں تو معاملہ ایسا نہیں ہے, سیدھی بات ہے. اس کا جواب مجھے ابن القیم رحمہ اللہ کے, اور آج امام ابن قیم کا ذکر ہم بہت کریں گے کیونکہ ان کا یہ ایک ٹاپک ہے, انہوں نے ان کی ایک چیز پڑھ کے یہ مسئلہ میرا حل ہو گیا. اچھا. امام ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ پوورٹی, مفلسی دو قسم کی ہے. صحیح. پوورٹی عام لینگویج میں جس کو ہم سمجھتے ہیں, انہوں نے کہا کہ نمبر 1 تو پوورٹی ایز از انڈرسٹوڈ, جو کہ انہیرنٹ ہے اور جو کہ کیا کہتے ہیں انہیرنٹ ٹو آل ہے, یعنی کہ کچھ بے بسی جس میں ہم بے بس ہیں, مثلاً قضائے حاجت ہے, دا نیڈ ٹو گو ٹو واش روم ہے, نیند ہے, یہ ساری چیزیں انہیرنٹ ہیں سب کے لیے. صحیح. لیکن وہ کہتے ہیں کہ ایک دوسری پوورٹی ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں ہمارے اندر نہیں ہے, جس کی وجہ سے ہم وہ فیلنگ نہیں لے پاتے جو کہ انبیاء علیہ السلام نے لی. ٹھیک ہے. وہ دوسری پوورٹی وہ کہتے ہیں والنٹری پوورٹی. اچھا. وہ کہتے ہیں والنٹری پوورٹی یہ ہے ایکنالجنگ ونز ہیلپ لیسنس, اپنے آپ کو ہیلپ لیس سمجھنا. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اپنے آپ کو ہیلپ لیس سمجھنے کی کیفیت بھی دو وجہوں کی وجہ سے آتی ہے. There are two reasons why somebody would feel helpless and therefore attain in voluntary poverty. وہ کیا ہے؟ ایک بندے کا اپنے رب کے بارے میں اس کی معرفت ہونا, رب کے بارے میں علم ہونا, نمبر 1. نمبر 2, بندے کو اپنے بارے میں علم ہونا. کیا مطلب؟ اپنے بارے میں علم ہونا کہ اس کی اوقات کیا ہے, اور رب کے بارے میں علم ہونا کہ اس کی معرفت کیا ہے. Therefore یونس علیہ السلام کی کیا دعا تھی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یعنی کہ ہی ایکنالجڈ دا اسٹیٹس آف اللہ, اور انہوں نے خود کیا کیا, انی کنت من الظالمین, ڈیٹیلز میں نہیں گئے. اور ابن قیم کہتے ہیں دس از دی ایسنس آف اسٹرینتھ اینڈ ہیپینس. اور یہی وجہ اس آیت کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کذالک ننجی المؤمنین. یہ آیت جو ہے یہ تمام اہل ایمان کے لیے نجات کا ذریعہ ہے. کیا بات. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایبسٹریکٹ نہیں ہے بات, اٹ بوائلز ڈاؤن ٹو دا فیکٹ جتنا اللہ تعالیٰ کی معرفت ہوگی اتنی یہ چیزیں ان ایبسٹریکٹ اور ٹینجیبل لگیں. زبردست زبردست.